أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير۔ اے انسانوں، اگر تم مرنے کے بعد اٹھنے میں شک کرتے ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے بنایا ہے، پھر نطفے سے، پھر لوتھڑے سے، اور پھر ایسی گوشت کی بوٹی سے جو بنی ہوئی ہوتی ہے اور ادھوری ہوتی ہے، پھر مضبوط گوشت سے اور خام گوشت سے پیدا کرتے ہیں، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى پھر ہم تم کو رحموں میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا پھر ہم تم کو نکالتے ہیں ایسے حالت میں کہ تم طفل ہوتے ہو، بچے ہوتے ہو، ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ پھر تم اپنی جوانی کو، اپنی طاقت کو پہنچ جاتے ہو، وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو نکمی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا تاکہ وہ نہ جانے کچھ بھی جاننے کے بعد، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ اور تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ خشک ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو لہلہا اٹھتی ہے، پھولتی ہے اور ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگانا شروع کر دیتی ہے، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ اور یہ بے شک اللہ ہی ہے برحق، وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور یقیناً وہی ذات ہے جو مردوں کو زندہ کرتی ہے یا زندہ کرے گی، وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ اور بلا شبہ قیامت آنے والی ہے، آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو کچھ قبروں میں ان سب کو اٹھائے گا، مردوں کو قبروں سے اٹھائے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور بعض لوگ وہ ہیں جو بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے اللہ کی شان میں بحث و مباحثہ کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، ثانی عطفه، متکبرانہ انداز میں، اپنے پہلو کو موڑ کر متکبرانہ انداز میں بغیر کسی علم، ہدایت اور روشن کتاب کے اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، بحث و مباحثہ کرتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں۔ لہ فی الدنیا خزی ونذیق یوم القیامۃ عذاب الحریق، ایسے لوگوں کے لیے جو بھی یہ کام کرے گا اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، دنیا میں ذلت ہے، اور قیامت کے روز ہم ان کو جلنے والے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور جب دوزخ کے عذاب کا مزہ وہاں اللہ تعالیٰ ان کو چکھائے گا تو ان سے کہا جائے گا یہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں سے تمہیں ملا ہے۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ تمہارے دونوں ہاتھوں کے آگے بھیجا ہوا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ سورہ حج کی آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 10 تک میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اب لفظی تحقیق کچھ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ دیکھیے اس کے اندر سب سے پہلے لفظ آیا ہے بعث۔ بعث کے معنی ہوتے ہیں مرنے کے بعد اٹھنے کے، بعثہ کے معنی بھیجنے کے بھی ہوتے ہیں، اٹھانے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں بعث کے معنی مرنے کے بعد جی اٹھنے کے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے من نطفہ۔ نطفہ ایک قطرہ ہوتا ہے جو رحم مادر میں جاتا ہے، پھر اس کی مختلف شکلیں بننا شروع ہو جاتی ہیں، پھر وہ علقہ ہوتا ہے۔ نطفے کے بعد رحم مادر میں اس کی شکل علقہ کی ہوتی ہے، اور علقہ اس حالت کا نام ہے جب نطفے میں سرخی اور تھوڑی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ مضغہ بنتا ہے۔ مضغہ گوشت کا ٹکڑا، بوٹی۔ یہ پیٹ میں عورت کے جو بچہ بننے والا ہوتا ہے، جنین کی وہ حالت ہوتی ہے جو علقہ کے بعد اس کی ہوتی ہے، مضغہ۔ جیسے آپ نے ایک چبایا ہوا ہوتا ہے، اس کو بوٹی کی شکل میں ہوتا ہے۔ مخلقہ، جس کی میں کوئی چیز بن جاتی ہے، تخلیق کیا ہوا۔ وغیر مخلقہ، اور جس کی تخلیق نہیں ہوئی، یعنی کچھ بنایا کچھ نہیں بنایا۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ ہم تم پر واضح کر دیں۔ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، واضح کر دے کا مطلب یہ ہے کہ تم اب یہ شک میں ہو کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھیں گے، مٹی میں گل سڑ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں ان کو دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پیدائش کے جو اسٹیجز ہیں وہ ہم ہی سارے کام اس کے کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ، اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں اس کو رحم مادر میں جب تک ہم چاہتے ہیں۔ اس کا ایک وقت مقرر ہے، وہاں تک اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے وہ رحم مادر میں رہتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیجتا ہے تو ولادت ہو جاتی ہے، یا اس سے پہلے بھی جو بھی اللہ کے قانون کے مطابق ہے۔ پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے ارذل۔ ارذل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سب سے زیادہ نکما، رذیل نکمے شخص کو کہتے ہیں۔ رذالہ اس کا مصدر ہے، گھٹیا ہونا، نکما ہونا۔ ارذل العمر سے مراد ایسی عمر ہے جو بڑھاپے کی وجہ سے آدمی کی عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ آدمی بہت زیادہ کمزوری کی وجہ سے اس کا حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، یادداشت کا خزانہ اس کا خالی ہو جاتا ہے، تو اس عمر کو ارذل عمر کہتے ہیں، اور یہ بہت خطرناک اور بہت ہی لاچارگی اور بے بسی والی عمر ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر سے پناہ چاہی ہے۔ پھر اس کے بعد
لفظ یہاں استعمال ہوا ہے حامدہ. حمدہ اس کا مصدر ہے حمود. یہ آگ کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے اور زمین کے ساتھ بھی. مان لیجیے حمدۃ النار آپ کہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے آگ کا بجھنا، آگ کا ٹھنڈا ہونا. اور حمدۃ الارض جب استعمال ہوگا تو اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کا بنجر ہونا، بے آب و گیا ہونا. تو یہاں ہے وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں زمین کو کہ ایک وقت میں وہ بالکل خشک پڑی ہوتی ہے، بالکل بنجر ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر پانی نازل کرتا ہے. اہتزّ لفظ ہے. اہتزّ کے معنی ہوتے تر و تازہ ہونا. اہتزاز مصدر ہے اس کا. اہتزّ حرکت کرنا، تر و تازہ ہونا، جھومنا، بل کھانا. شادابی ہو اور تر و تازگی کی وجہ سے درخت کے پتے اور ٹہنیاں ہلنے اور حرکت کرنے لگتی ہیں، وہاں پر یہ لفظ اہتزّ استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے بعد لفظ ربت. ربا سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے ربا. ربا یربو ربون و ربا، اس کے معنی ہوتے ہیں بڑھنا، پھولنا، ابھرنا. پھر انبت لفظ ہے انبتت، یہ بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اگنا، اگانا. پھر اس کے بعد لفظ ہے بہیج. من کل زوج بہیج، زوج جوڑے کو کہتے ہیں. بہیج یہ بھی یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے فاعل کے وزن پر، جس کے معنی ہوتے بارونق ہونا، تر و تازہ ہونا، خوشنما ہونا. اور خوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے فرحت و انبساط، فرحت و سرور آور، اس معنی میں بھی. تو یہاں بہت زیادہ خوشنما، بہت عمدہ، تر و تازہ اس کے معنی میں ہے. پھر اس کے بعد لفظ ہے کہ وَأَنَّ السَّاعَةَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیے آگے لفظ ثانیہ عطفہ. ثنا یثنی، سنن کے معنی ہوتے ہیں اور یہ ضربہ سے آتا ہے موڑنا. اور علا کے معنی ہوں گے تو تعریف کرنا. ثنا علا کے معنی تعریف، لیکن جب یہ عن کے صلے کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں موڑنا. عطف کہتے ہیں شانے کو، پہلو کو. عطف ثانیہ عطفی، اپنے شانے کو موڑنے والا، اپنے پہلو کو موڑنے والا. یہ اصل میں استعمال ہوتا ہے ایسے موقع پر جب آدمی متکبر ہو. تو ثانیہ عطف کا استعمال منہ موڑنے اور سختی برتنے کے لیے، یعنی تکبر سے پہلو کو موڑنا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں کچھ ہوں، متکبرانہ انداز ہے یہ جو یہاں پر ثانیہ عطفی استعمال ہوا ہے. تو اب دیکھیے عزیز طالبات، یہاں اللہ تعالیٰ نے آغاز کیا تھا کہ اللہ سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت سخت چیز ہے اور وہ قیامت آنے والی ہے، اس سے ڈرو، بچاؤ کرو، اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو. اور جو انہوں نے اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے تھے اور عقیدے بنا رکھے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ بہت ہی پیار سے، بہت ہی محبت اور شفقت سے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ دیکھو کہ تم مرنے کے بعد اٹھنے میں شک کر رہے ہو نا، مرنے کے بعد اٹھنے میں تمہیں دلیل کی ضرورت ہے. تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ کیسے ہوگا، مٹی میں گل سڑ جائیں گے، پھر ایک انسان کیسے پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ان کو سب سے پہلے انہی کے اندر کی ایک دلیل دے کر سمجھا رہا ہے کہ دیکھو آؤ میرے پاس، آؤ میرے بندو، آؤ. بہت محبت سے، شفقت سے، انتہائی درجے کی ہمدردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے بندوں سے مخاطب ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندو، میرے پیارے لوگوں، کہ تمہیں اگر یہ مرنے کے بعد اٹھنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آئیے میں تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہیں دکھاتا ہوں. دیکھو تم جب نہیں تھے تو ہم نے تمہاری پیدائش کیسے کی. دیکھیے انسان کے اندر سب سے زیادہ جو توجہ دیتا ہے وہ اپنے آپ پر دیتا ہے. جب اسے اس کی شخصیت کے تعلق سے کوئی گفتگو کی جاتی ہے، بات کی جاتی ہے، تو وہ کان لگاتا ہے، غور سے سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھانے کے لیے، انسان کو سمجھانے کے لیے سب سے پہلے جو یہاں دلیل دی ہے اور جو اس کو سمجھایا ہے جس انداز میں، جو اس کے تاکہ اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور جو ہیزیٹیشن ہے، ہچکچاہٹ ہے، جو وہ یقین تک پہنچنا چاہتا ہے یا جو سمجھے
تو اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی کے اندر کی سب سے پہلے دلیل دی ہے کہ آؤ دیکھو اپنے اندر جھانکو، تم کیا تھے، تمہاری تخلیق کا آغاز کس طرح ہوا ہے، تمہاری پیدائش کس طرح ہوئی ہے، تمہیں بنایا کس طرح گیا، تم کہاں سے آئے ہو، کس جگہ سے اٹھا کر تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت سانچے میں ڈھال کر پیش کیا ہے، تم ذرا غور تو کرو۔ تم اگر اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو گے تو تمہیں مرنے کے بعد اٹھنے کا جو عقیدہ اسلام پیش کرتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں تمہاری سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ ہر انسان کی تخلیق کا آغاز آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا تھا، اور پھر سلسلہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے نطفے کی شکل میں نطفے کے ذریعے سے اس کی تخلیق شروع کی ہے۔ اس کی وضاحت بہت تفصیل سے حدیثوں میں بھی مذکور ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سچ بولنے والے اور سچے سمجھے جانے والے ہیں کہ انسان کا مادہ 40 روز تک رحم میں جمع رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد علقہ یعنی منجمد خون بن جاتا ہے، پھر 40 ہی دن میں وہ مضغہ یعنی گوشت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے جو اس میں روح پھونک دیتا ہے، اور اس کے متعلق 4 باتیں اسی وقت فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہیں۔ اول یہ کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، دوسرے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا، تیسرے وہ عمل کیا کیا کرے گا، چوتھے کہ انجام میں کار اس کا خوش نصیبوں میں ہوگا یا بدبخت ہوگا، وہ شقی ہوگا یا سعید ہوگا یعنی خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے آغاز کی طرف توجہ دلائی ہے، اور پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا کہ یہ ہماری قدرت ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر جو چیزیں بنائی جاتی ہیں وہ پہلے اس کے اندر سامان بھرا جاتا ہے، پھر اس کو پیک کر دیا جاتا ہے۔ یہ انسانوں کے چیزوں کے بنانے کا اور پیکنگ کا طریقہ ہے، لیکن اللہ کی قدرت کاملہ کو دیکھیے کہ وہ پہلے پیک کرتا ہے پھر بناتا ہے۔ رحم مادر میں جس وقت نطفہ کی انٹری ہوتی ہے اور اس رحم کا منہ بند ہو جاتا ہے، بالکل بند ہو جاتا ہے اس کا منہ، پھر اللہ تعالیٰ اندر ہی اندر اس نطفے سے اس کی آگے کی شکل علقہ بناتا ہے۔ یہ سب 40 دن کے بعد بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد علقہ سے مضغہ بناتا ہے، اس میں مضغۃ مخلقہ و غیر مخلقہ، مخلقہ اور غیر مخلقہ، اس مضغے سے انسان کا پیدا کرنا تو پیدا ہوتا ہے تو مضغہ مخلقہ ہو جاتا ہے وہ، اور اگر پیدا کرنا نہیں ہوتا اللہ کا، اس کو ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ غیر مخلقہ ہوتا ہے، یعنی وہ ساقط ہو جاتا ہے، وہ تخلیق کے جو دوسرے آگے کے سٹیجز ہیں وہاں تک نہیں پہنچتا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے تو فرشتہ اس کو آگے بڑھاتا ہے، اور اگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا ہے تو اس کو وہیں ختم کر دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم کہ کتنے ہی بچے ہیں جو رحم میں حاملہ ہوتی ہے عورت، اور چند دن گزرنے کے بعد بچہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ کرنے والا ہے۔ انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے جب وہ آ گیا ہے تو وہ پیدا ہو جائے، لیکن نہیں ہو پاتا۔ یہ سب اللہ اپنی قدرت کا کاملہ کا اظہار کر رہا ہے۔ دیکھو ہم کرنے والے ہیں، رحم مادر میں ہم کرتے ہیں سب چیزیں، ہم نے اس کو پیک کر دیا ہے، اب ہم اس کو اندر تخلیق کرتے ہیں، اس کی آنکھ بناتے ہیں، اس کے کان بناتے ہیں، اس کے ناک بناتے ہیں، اس کا دل بناتے ہیں، اس کی سب چیزیں ہم تخلیق کرتے ہیں۔ انسان کو کے علاوہ کون ہے جو یہ سب کرنے والا ہے؟ تو یہ سب اسٹیجز اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتا ہے تو بچے کی شکل میں بطن مادر سے نکالتا ہے۔ بہت کمزور ہوتا ہے، اس کا جسم بھی کمزور ہوتا ہے، اس کی قوت سماعت بصارت سب کمزور ہوتے ہیں، حواس و عقل بھی کمزور ہوتے ہیں، حرکت و گرفت کی قوت بھی اس کی کمزور ہوتی ہے، اس کا پورا جسم ہی کمزور ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو دھیرے دھیرے بڑا کرتا ہے، اس کی ترقی دیتا ہے اس کو، یہاں تک کہ پھر وہ پوری قوت کو پہنچ جاتا ہے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر وہ اپنی جوانی کو پہنچتا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمِنْكُم مَّن يُتَوَفَّى، اور تم میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو ہم پہلے ہی موت دے دیتے ہیں، کچھ بچپن میں مر جاتے ہیں، کچھ اور یعنی جوانی کو بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں۔
کچھ ایسے جو جوان ہوتے ہیں پھر اور بڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ ارذل عمر تک پہنچ جاتے ہیں، جس میں انسان کے عقل و شعور اور حواس میں ضعف پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ عمر بہت گھٹیا پن کی عمر ہوتی ہے۔ ایک اچھا جاننے والا، ایک اچھا اسکالر، ایک اچھی معلومات رکھنے والا، علم و دانش کی باتیں کرنے والا جب عمر کے اس اسٹیج میں پہنچتا ہے، ارذل عمر کا نکما حصہ ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ پہلے جتنا جانتا تھا اسے کچھ نہیں پتا۔ ایک بچے کی سی حالت ہو جاتی ہے، جس طرح بچے کا زیرو سے، صفر سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اس شخص کی انتہا بھی اسی زیرو پر جا کر ہو جاتی ہے۔ جس نے بے شمار کتابیں لکھی ہوتی ہیں، جس نے بہت سے بڑے علمی کارنامے انجام دیے ہوتے ہیں، لیکن اب وہ عمر کی اس اسٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں جانتا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ کوئی انسان ہے ایسا جو یہ چاہتا ہو کہ وہ اتنا بڑا دانشور ہو، عالم ہو اور عقل رکھنے والا ہو، اور پھر وہ اچانک سے اس کی عقل غائب ہو جائے، اس کا علم غائب ہو جائے، اس کی ساری چیزیں ختم ہو جائے؟ کون چاہے گا؟ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ وہ اس کی عمر اس کی حالت اتنی گمبھیر ہو جائے، اتنی خطرناک ہو جائے کہ وہ بے بس ہو جائے، اسے کچھ نہ پتہ چلے، وہ اسے سنائی نہ دے، اسے دکھائی نہ دے، اسے سمجھنے میں پریشانی ہو، اسے سمجھانے میں دقتوں کا سامنا کرنا ہو۔ کون چاہے گا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم کرتے ہیں، یہ ہماری شان ہے، ہماری قدرت ہے، ہماری طاقت ہے کہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم جسے چاہتے ہیں مار دیتے ہیں، وفات دے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس نکمی عمر تک پہنچاتے ہیں۔ ورنہ انسان تھوڑی چاہتا ہے، نہ انسان اپنی مرضی سے آیا ہے، نہ اپنی مرضی سے جانا چاہتا ہے۔ انسان تو چاہتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے جائے، یا کوئی انسان نہیں چاہتا کہ وہ بوڑھا ہو۔ جو جوان ہے وہ نہیں چاہتا کہ بوڑھا ہو، لیکن بوڑھا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی شخصیت سے دلیل دے رہا ہے، اس کی عقل کو قریب کر رہا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے، اس کے اندر جھانکنے کی اس کو جو ہے ترغیب دے رہا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکے، اپنے اندر دیکھے، اور اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، ایک دن آنے والا ہے، قیامت برپا ہوگی، یہ سب۔ تو یہ عمر کوئی نہیں چاہتا ہے کہ وہ اس بڑھاپے کی، اس کمزوری کی اور اس پریشانی والی عمر میں چلا جائے، لیکن انسان جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ایسی عمر سے بہت بار پناہ مانگی ہے، بکثرت آپ دعا فرماتے تھے، اور حدیثوں میں باقاعدہ وہ دعا موجود ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من البخل واعوذ بک من الجبن واعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر واعوذ بک من فتنة الدنیا وعذاب القبر۔ اس میں دیکھیے لفظ ہے اعوذ بک من ان ارد الى ارذل العمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے ایسی عمر سے جو بہت نکمی ہو، جس میں آدمی بے بس ہو جاتا ہے، جس میں آدمی مجبور رہتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، جاننے کے بعد بھی وہ انجان ہو جاتا ہے، ایسی عمر پہنچ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عمر سے پناہ مانگی ہے۔ تو یہاں انسان کو اس کی تخلیق پر توجہ دلا کر اللہ تعالیٰ اس کو مرنے کے بعد کی زندگی کو سمجھانا چاہتا ہے۔ تو جو لوگ انکار کر رہے تھے قیامت کا، اور جو انکار کر رہے تھے مرنے کے بعد اٹھنے کا، ان کو توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آیت، یہ اس کا ٹکڑا انسان کے اندرونی حالات کو، اس کی پیدائش کے مراحل کو بتایا گیا کہ وہ کس طرح اس کا آغاز ہوا ہے، کس طرح وہ پیدا ہوتا ہے، کس طرح وہ ماں کے پیٹ کے اندر جو ہے رہتا ہے، اور کس طرح اس کو غذا ملتی ہے، کس طرح اللہ اس کے ہاتھ پیر بناتا ہے، پھر اس کو پیدا کرتا ہے، پھر اس کو مارتا ہے۔ کچھ جوان ہوتے ہیں، کچھ جوانی سے پہلے مر جاتے ہیں، کچھ بڑھاپے کی عمر تک پہنچتے ہیں۔ یہ سب اسٹیجز اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی نہیں سنا رہا ہے کوئی قصے کہانی ہے، بلکہ عبرت کے لیے سنا رہا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، تاکہ وہ سمجھ جائے۔ پھر اس کے بعد ایک بہار کی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے کہ یہ تمہارے اندر کی ہو گئی، اب چلو آؤ میں تمہیں ایک بہار کی دلیل بھی دیتا ہوں۔ تم جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ ایک زمین ہے جو بالکل خشک ہے، بنجر ہے، بے آب و گیا ہے، اس کے اندر کوئی تازگی نہیں ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، بالکل خشک زمین پڑی ہے۔ ہم اس کے اوپر پانی نازل کرتے، اس زمین پانی کو جذب کرتی ہے، پھر اس کے اندر لہلہانا شروع ہوتی ہے، تازگی آتی ہے، اور پھر وہ اگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو کل تک اس زمین میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اس میں بھی کوئی جان ہے، یہ بھی کچھ اپنے اندر سے نکال سکتی ہے۔ تو
اللہ تعالیٰ انسان کو جو آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہے اس پر اس کو توجہ دلا رہا ہے، اس کو اس کے شعور کو بڑھا رہا ہے، احساسات کو اس کے پروان چڑھا رہا ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ دیکھو اس زمین پر جب ہم پانی نازل کرتے ہیں تو وہ زمین تازہ ہو جاتی ہے، وہ زمین جو ہے اس کے اندر نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بہترین قسم کے بارونق دلکش اپنے اندر سے نکالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کل قیامت میں زمین سے لوگوں کو نکال دے گا۔ زمین کو جس طرح ابھی تمہاری آنکھیں اس کو آباد ہوتے ہوئے، شاداب ہوتے ہوئے، ہریالی دیکھ رہی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ وہاں سے انسانوں کو کھڑا کر دے گا۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب باتیں جو اللہ تعالیٰ یہاں تمہیں پیش کر رہا ہے، تمہیں دکھا رہا ہے، تمہارے اندر کی دلیل دے رہا ہے، تمہیں باہر کے دکھا رہا ہے، وہ اللہ ہی حق ہے، وہی کرنے والا ہے۔ حق کہتے ہیں ایسی چیز کو جو دلیل سے ثابت ہو۔ اللہ کی ذات کے بے شمار دلائل ہے، یعنی اللہ کی واحد ذات ہے جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے کیا، کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں کرنے والا، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ملے گا آپ کو کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں، کوئی نہیں ملے گا کہ بارش کو نازل کرنے والا میں ہوں، کوئی نہیں ملے گا کہ انسانوں کو موت دینے والا میں ہوں۔ ایک اللہ کا دعویٰ ہے اور اللہ نے اس کو دلیل کے ذریعے سے ثابت کیا ہے۔ تو ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب باتیں اس لیے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ وہی حق ہے، اور وہ حق ہے تو ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اور اپنی ایک صفت کا جس کا وہ انکار کر رہے ہیں، جو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے، اس کا ہی تذکرہ پہلے اللہ نے کیا۔ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہ حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، بے جان میں جان ڈال دیتا ہے۔ اور وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اس کے علاوہ بھی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تو چونکہ یہاں انَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى کے ایک صفت کا تذکرہ کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ چونکہ اسی طرف سے غفلت میں تھے اور اسی اس میں شک میں تھے کہ مرنے کے بعد کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے دو دلیلیں ان کے سامنے پیش کر دی ہے، اور اللہ تعالیٰ مردوں کو اسی طرح زندہ کر دے گا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آ کر رہے گی، آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کسی کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں آئے گی، نہیں، آ کر رہے گی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا جو قبروں میں ہے۔ اب بیچارے بہت سے لوگ ہیں نہ جن کے پاس علم ہے، نہ عقل ہے، نہ ہدایت ہے، نہ کتابی تعلیمات ہے، نہ وحی ہے ان کے پاس، لیکن وہ اللہ کے سلسلے میں باتیں کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اللہ کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، ہٹ دھرمی اپناتے ہیں۔ تو لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے سلسلے بغیر کسی علم ولا ہدن، بغیر کسی ہدایت ولا کتاب مبین، یعنی علم عقل نہیں ہے ان کے اندر، ہدا کوئی ہدایت نہیں ہے ان کے پاس، یعنی عقلی طور پر بھی ان کے پاس دلیل نہیں، نقلی طور پر بھی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی ان کے پاس واضح روشن کر دینے والی کتابیں، یعنی آسمانی ہدایت بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے سلسلے میں بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ ثانی عطفہ، گھمنڈی ہے، وہ متکبر ہے، ہٹ دھرم ہے، اس لیے اللہ کے سلسلے میں جھگڑ رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر سکے، اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کا انجام بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لگاتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہوتی ہے۔ کبھی بھی اس دنیا کے اندر ایسے انسان کو اچھا سمجھا نہیں جاتا کہ جو لوگوں کو برائی کے راستے پر لگاتا ہو۔ دنیا میں اس کے لیے ذلت ہوتی ہے، رسوائی ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے، اس پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے، اس کا نام ملیہ میٹ کر کے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ، جو خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہی کے راستے پر لگاتا ہے۔ لہو فی الدنیا خزی، دنیا میں ان کی رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی۔ ونذیق یوم القیامت عذاب الحریق، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو قیامت کے دن جلنے کا مزہ، عذاب کا مزہ چکھائے گا۔ حریق وہ چیز جو جلائی گئی ہو، یہ بھی معنی مراد ہوتے ہیں، اور حریق کے معنی جلانے والا، جو جلا کے راکھ کر دے، بالکل اس کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ یہاں پر جلن کی مار کا عذاب کا مزہ چکھائے گا۔
اور اللہ تعالیٰ وہاں کہے گا، فرشتے کہیں گے کہ یہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی ناانصافی نہیں کی، بلکہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے ہاتھوں نے یہ آگے بھیجا تھا یہاں پر۔ ذالک بما قدمت یداک وان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ ان کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دلیلیں دی ہیں، آج بھی ہمارے لیے ان کے اندر رہنمائی ہے۔ ہم بھی اپنے برادران وطن تک یہ بات پہنچائیں کہ انہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے زندگی کا جواب دینا ہے۔ ان کو سمجھائیں مرنے کے بعد اٹھنے کی زندگی کے بارے میں، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بارے میں۔ تو اے لوگوں، اگر تم دوبارہ زندگی کے متعلق شک میں پڑے ہو تو ذرا سوچو، اللہ فرماتا ہے ہم ہی نے تو تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق مٹی کے اجزاء سے کی ہے، پھر تمہاری پیدائش کا سلسلہ نطفے سے قائم کیا، پھر نطفہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر بوٹی کی شکل اختیار کرتا ہے، پھر وہ بوٹی پہلے بغیر شکل و صورت کے ہوتی ہے، پھر وہی بوٹی شکل و صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری تخلیق کے مراحل سے واقف کرتا ہے اور تم پر واضح کرتا ہے کہ جو خدا اس طرح بے جان مادے سے مختلف مراحل سے گزار کر تمہیں پہلی بار وجود بخشتا ہے، وہ آخری اور دوسری بار بھی تمہیں کیوں نہیں پیدا کرے؟ غرض ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تم کو چاہتا ہے کہ ماں کے رحم میں رکھتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے رکھتا ہے، اور ایک مدت متعینہ تک رکھنے کے بعد تم کو بچے کی شکل میں ماں کے پیٹ سے باہر لے آتا ہے، مگر تم بے شمار اور مختلف قسم کی توانائیاں، قوتیں اور آلات رکھنے کے باوجود تم دیکھتے ہو کہ بے دست و پا ہوتے ہو، اور اللہ تعالیٰ وہ تمام اسباب تمہیں فراہم کرتا ہے جو تمہارے لیے جوانی تک پہنچانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ سوچنے کا مرحلہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دیتا ہے، سوچو، تم میں سے کوئی کسی مرحلے پر وفات پا جاتا ہے، کوئی کسی مرحلے پر، اور کوئی ارذل عمر تک پہنچتا ہے، اور پھر سب کچھ جاننے کے بعد ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ نہیں جانتا، اور پہلے کی طرح بالکل 0 پوائنٹ اس کا علم ہو جاتا ہے۔ جو خدا بے جان اجزاء سے تم جیسا انسان بنا رہا ہے، وہ اللہ آخر تمہیں دوبارہ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ وہ اٹھائے گا، تمہیں دوبارہ ضرور اٹھائے گا۔ تو یہ آیتیں تھی، 10 آیتیں ہو گئی ہیں یہاں تک، ان کو سمجھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھے میسج کر سکتی ہیں، بھیج سکتی ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ آگے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔